ایسا کہ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے اگر کھانا میرے بھائی کو ٹھوکر کھلائے تو کیا لکھا ہے، میں کبھی ہرگز گوشت نہ کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہ بنوں۔ اس آیت میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ لینے کے لیے اصول کیا ہے؟ اصول ہے محبت، یعنی یہ سوچنا کہ میرا یہ کام میرے کمزور ایمان والے بھائی پر کیسے اثر انداز ہوگا۔ یہ نہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنے ایمان میں کمزور ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے ان باتوں کو نہیں سمجھتا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ رویہ درست نہیں۔ مسیح نے اس کے لیے اپنی جان دی ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف گناہ کریں گے تو آپ مسیح کے خلاف گناہ کریں گے۔ کیا ہم اپنی کلیسیاؤں میں خدا سے اتنی محبت نہیں رکھتے کہ اپنے کمزور بھائیوں کو بدنام کرنے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں تعمیر کریں؟ کسی مسیحی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ایسے کام میں ملوث ہو جسے کرنے سے کوئی دوسرا مسیحی ٹھوکر کھائے، کیونکہ یہ مسیح کے خلاف گناہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ بلا وجہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ہم نے پہلا کرنتھیوں 8 باب کے مطابق دیکھ لیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ٹھوکر لگنے کی وجہ کیا ہے۔ اتنی وجہ کافی ہے کہ آپ کے کسی کام کی وجہ سے کوئی گناہ میں نہ گر جائے۔ آئیے اب اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر زیادہ تر مسیحی اس بات سے ٹھوکر کیوں کھاتے ہیں؟ آخر گوشت ہی تو ہے۔ تو آئیے چند باتیں دیکھتے ہیں جو عام طور پر مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے بڑی بات جو مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی ان کی طرف سے اسحاق کی قربانی کی یاد میں نہیں بلکہ اسماعیل کی قربانی کی یاد میں گزرانی جاتی ہے۔ مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اسحاق ہی وعدہ کا فرزند ہے اور اسی کو قربانی کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس کا جواب مسیحیوں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے اور تم ایک تبدیل شدہ کتاب کو مانتے ہو۔ سو مطلب یہ ہوا کہ اگر اسحاق وعدے کا فرزند نہیں تو نجات بھی اسرائیل میں سے نہیں اور مسیحیت کی بنیاد ہی غلط ہے۔ یعنی ان کی قربانی کی بنیادی تعلیم ہی بائبل کی تعلیم کے برعکس ہے، کیونکہ اگر وہ بائبل کو سچ مانے تو بائبل کے مطابق اسحاق کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ سو وہ بائبل کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ سو اب جب ایک طرف بائبل کی بات کو جھوٹ ٹھہرا کر رد کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف چند مسیحی اسی قربانی کا گوشت مزے لے لے کر کھاتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں، تو جب ایک مسیحی یہ دیکھتا ہے تو اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان باتوں سے کسی بھی مسیحی کے دل کا دکھنا یا اس کا ٹھوکر کھانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اور یقین کریں بعض مسیحی اس حد تک سادہ ہیں کہ ان کو آس پاس سے سن سن کر یہ باتیں سچ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب چند لوگ گوشت اور بھائی چارے کے نام پر ان رسومات میں شامل ہوتے ہیں تو ہم ان مسیحیوں کے ایمان کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں یہ آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ان کی خاص مذہبی رسم ہے، اور پہلا کرنتھیوں 10 باب 18 آیت میں لکھا ہے، کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ یعنی جو لوگ بتوں کی قربانی میں شریک ہوتے تھے وہ ان کے ایمان میں شریک ہوتے تھے اور ان تمام رسومات کی توثیق کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ آج قربانی میں شریک ہوتے ہیں وہ ان تمام عقائد میں شریک ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب کے حوالے سے ان کا جو بھی عقیدہ ہو یہ ہمارا موضوع نہیں، لیکن مسیح اور بائبل کی سچائی کو لے کر جو ان کا عقیدہ ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے، اور خاص طور پر یسوع کی ذات کو لے کر جو ان کے عقائد ہیں وہ بائبل کے مطابق نہیں ہیں۔ وہ یسوع کو نہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، نہ نجات دہندہ، اور نہ ہی نبی سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ سو جب آپ قربانی میں شریک ہوں گے تو ان تمام عقائد کی بھی توثیق کریں گے جو وہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ پولس یہاں مسیح کے بدن کی شراکت کی مثال استعمال کرتا ہے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ کیا مسیحی کسی غیر قوم کے لوگوں کو مسیح کے بدن میں شریک ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں جب تک کہ کوئی مسیح پر ایمان لا کر اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لے؟ اسی طرح مسیحی بھی غیر اقوام کی مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہو سکتے،
کیونکہ مذہبی رسومات میں شامل ہونا ان کے ایمان میں شامل ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں پہلا پطرس 2:16 میں لکھا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ معاشرتی طور پر آپ ضرور مل جل کر رہیں تاکہ مسیح کا کردار ان پر ظاہر ہو۔ ان سے محبت رکھیں، لیکن خاص مذہبی رسومات کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ آپ بہت سے مسیحی لوگوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر اور مسیح کے خلاف گناہ کر کے کسی غیر ایماندار کو مسیح کے لیے نہیں جیت سکتے۔ اس سارے مسئلے کو آپ کے لیے مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ معروف اسلامی مذہبی اسکالرز اور ایک بہت بڑے فقہ کا کہنا ہے کہ قربانی خاص اسلامی رسم ہے اور غیر مسلم کو اس کا گوشت دینا حرام یا ناجائز ہے۔ یہ بیان آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ یہ واقعہ ہی ان کی خاص مذہبی رسم ہے اور وہ خود اس میں آپ کی شراکت نہیں چاہتے۔ آپ کو گوشت صرف وہ دے گا جو اس اصول سے ناواقف ہے یا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ لوگ اس بارے میں زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کی مذہبی رسومات میں شامل نہ ہوں اور نہ خود کی مذہبی رسومات میں کسی کو شامل کریں، کیونکہ مذہبی رسومات میں شریک ہونا صرف رسم ہی میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود ساری سوچ اور تعلیم میں شریک ہونا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 10:31 میں لکھا ہے، پس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اپنے ہی مسیحی بھائیوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بن کر، چاہے وجہ کوئی بھی ہو، اور کلام مقدس کی تعلیم کے برعکس قربانی میں شریک ہو کر آپ کیسے خدا کے نام کو جلال دیں گے، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔